80% لوگوں کو شراب سے دور کر دیا، اب رہ گئے 20%. تو 20% لوگوں کے لیے دیکھیے شراب کس طریقے سے حرام ہوئی. دیکھیے ایک محفل سجی، کوئی شادی آدی کی محفل رہی ہوگی یا کوئی تہوار رہا ہوگا، جشن محفل ہے، اور اس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں. انصاری، مدینے کے انصاری اور مکے کے وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ موجود ہیں. جشن منایا جا رہا ہے اور جشن میں شراب کا دور چلتا ہے. یہاں تو چند صحابہ تھے دعوت پر انصاری کی، وہاں چند نہیں ہے، سب ہیں. جتنے انصاری تھے وہ، اور مدینے میں مکے سے جتنے ہجرت کر کے آئے وہ سارے لوگ موجود تھے. محفل سجی تھی، جشن منایا جا رہا تھا اور جشن میں شراب کا دور چلا. مدینے کے انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجرین نے بھی شراب پی. اب دونوں شراب کے نشے میں دھت. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہاں آستینیں تننے لگی. اب دونوں ہی لوگ انصاری مہاجرین کو اور مہاجرین انصاریوں کو برا بھلا کہنے لگے. جو مہاجر تھے مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ کہنے لگے ہم تم سے افضل ہیں، ہماری قوم تم سے اونچی ہے، ہم قریشی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہمارے شہر میں مکے میں نبی پیدا ہوئے، ہمارا خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے قریب قربت رکھتا ہے، ہماری قوم سب سے افضل ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم بڑھ کر ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں. ادھر مدینے کے انصاریوں کو غصہ آیا. شراب ہے. دیکھا نہیں دلی کے اندر ایک قافلہ گزر رہا تھا مودی جی کا اور پیچھے گاڑیاں چل رہی تھی اور دلی کی سڑک پہ شرابی پڑا ہوا تھا. اور پولیس والوں کو پتا چلا کہ کمینہ یہ مودی جی کی گاڑی آ رہی، مار رہا اس کو. اب وہ کہہ رہا کیوں مار رہا؟ ہٹ مودی جی آ رہے. کون آ رہا؟ کہ مودی جی. ارے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کیا ہے؟ ایسی کہہ رہا دلی کی سڑک پر، ہٹ یہ تو سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والے مار مار کے کھینچ کے لے گئے اس کو. مارنے تو لگی نہیں رہی اس کو، اتنی پی رکھی. اس کو اٹھایا گاڑی میں بھرا کہیں دور، کہیں ایسا نہ ہوگی. تب جا کے تو شرابی کی نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. ادھر مدینے کے انصاریوں نے سنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے تو کیا کہا مدینے کے انصاریوں نے؟ اے مکے والو چپ رہو، تم ہم سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا. ننگے آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم نے دیا. کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے کھیتیاں ہم نے دی، دکانیں ہم نے دی، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم نے دیا. تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. تم پھٹیچر تھے، بھوک مرے تھے، بھوکے اور ننگے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والا بڑا ہوتا، ہم تم سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول کے کانوں میں خبر جاتی ہے مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کے نشے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے افضل ہونے کا افضل کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آئے اللہ، میں تو اونچ نیچ ختم کرنے آیا تھا، میں تو ذات پات ختم کرنے آیا تھا، میں تو برادری واد ختم کرنے آیا تھا، لوگوں کو ایک اللہ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو افضل قرار دینے کے لیے آیا تھا. اے اللہ، اس شراب نے لوگوں کو، مکے اور مدینے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم کی سوالیہ نظریں آسمان پر اڑتی ہیں. آئے اللہ، اب وقت آ گیا ہے، اس شراب کے بارے میں تو کوئی حکم نازل فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما. نبی اکرم کی سوالیہ نظریں
भी आसमान से नीचे नहीं आने पाई थी, उधर जिब्राइल अमीन कुरान की हुर्मत का यह ऐलान लेके आ गए और कयामत की सुबह तक शराब को हमेशा हमेश के लिए हराम करने का नोटिस जारी कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमानो वालो तुम्हारी ऊपर शराब, ईमानो वालो तुम्हारे ऊपर जुआ, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर बुतों के नाम पर चढ़ाए हुए चीजें, वल अज़लाम और पासे के तीर, पासे के तीर, वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सारी चीजें शैतान की गंदगी है। या अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु हरामुन अलैकुम, ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हराम है, बल्कि क्या कहा रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शैतान की गंदगी है। हराम चीज मुसलमान खा लेता है, जानता है कि हराम है लेकिन फिर भी खा लेता है। लेकिन चाहे कितनी हराम चीजें कोई आदमी खा लेता हो, लेकिन कितना भी बड़ा हराम खोर हो, हराम चीजें खा लेने वाला हो, लेकिन उससे कहो कि अपनी गंदगी खाओ तो वो अपनी गंदगी नहीं खा सकता। खा लेगा? कोई है ऐसा जो अपनी गंदगी खाए? हराम चीजें खा लेगा, यतीम का माल मार के खा लेगा, बेवा का हक मार के खा लेगा, अपने भाई की जमीन और जायदाद पर कब्जा करके उसको बेच के खा लेगा। हमारी मां बहनें गलत काम करके अपना जिस्म बेचकर जो कमाई हासिल करें वो खा लें, खा सकती हैं। या हमारे नौजवान या हमारे माँ बाप अपनी बहन बेटियों को चकले खानों पर बिठाकर उनसे गलत काम कराएं और फिर उनकी कमाई वो खा लें, ये खा सकते हैं। लेकिन इतना गंदी कमाई खा जाने वाले भी वो अपनी गंदगी खाने के लिए कहो तो वो अपनी गंदगी कभी नहीं खा सकते। और जब अपनी नहीं खा सकते तो दूसरे की कैसे खा सकते हैं, और जब दूसरे की नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी और शैतान का पायखाना और शैतान की गलाजत कैसे खा सकते हैं। इसलिए हराम का जुमला नहीं बल्कि रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, ताकि लोगों को शराब की कबाहत और शराब की हुर्मत का पता चले कि हराम चीजें खा ले उसका दिल गवारा कर सकता है, लेकिन गंदगी खाने के लिए दिल गवारा नहीं कर सकता। इसलिए सुन लो, ये उस तरीके की हराम नहीं है शराब कि तुमने कोई हराम चीज मंगाई और खा ली, चोरी का माल खा लिया, डकैती करके और किसी का पैसा मार के खा लिया। ये गंदगी है, ये उस तरीके की हराम है जिस तरीके से तुम अपनी और दूसरे की लैट्रिन नहीं खा सकते हो, तो शैतान की गंदगी कैसे खा सकते हो। इसलिए शैतान की गंदगी करार दिया। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है। फज्तनिबूहु, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब खाओ, अब पियो शराब। अब जो शराब पी रहा वो समझ ले कि शैतान की लैट्रिन खा रहा है। ये मौलवी तो बड़ा चालू निकला, शुरू में बोल रहा था कुछ नफा भी है, तो लग रहा था कि हाँ कुछ रास्ता निकल रहा है, और लास्ट में लाके धमक दिया कि शैतान की गंदगी। अपनी गंदगी से बुरी होती है शैतान की गंदगी, इतना याद रखना। हमारी मां हमारी गंदगी साफ कर चुकी है, आपकी मां आपकी गंदगी साफ कर चुकी है। अपनी गंदगी को भी नहीं कहा कि तुम्हारी गंदगी की तरह हराम है, क्योंकि अपनी गंदगी तो तुम खुद अपने हाथ से साफ कर लेते हो, इतना तुम्हारा दिल गवारा कर लेता है, लेकिन तुम अपने हाथ से दूसरे की गंदगी साफ नहीं कर सकते, दूसरे की गलाजत साफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल और तुम्हारा ज़मीर आमादा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने शराब को अपनी गंदगी की तरह भी नहीं कहा, क्योंकि अपनी गंदगी को हाथ फिर भी लगा लिया जाता है,
بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے، لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو، راندہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو، اس کی گندگی قرار دے دیا، تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ہے شراب کی حرمت۔ ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں،